اگر آپ اپنے مطلب کو خوب بیان کر لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. آپ کی بیگم صاحبہ کا کیا حال ہے؟ وہ بھی اچھے ٹھیک ہے. جی ہاں. اور بچے بھی سب اچھے ہیں. اور ادھر جو تھیں خانم خان وغیرہ ان کا کیا حال ہے؟ وہ سب شادی شدہ بچوں والے سب ٹھیک؟ جی ہاں. وہ آپ کے بڑے بھائی کی اولاد تھی نا وہ؟ جی ہاں. جن کی بیٹی ہندو سے مسلمان ہوئی تھیں. جی نہیں. ہاں پہلے ہندو ہوا کرتی تھی. جی ہاں آپ اپنے گھر کا نہیں پتا؟ جی ہاں. جی ہاں. ہندو تھیں پھر مسلمان ہوئی پھر بڑی مخلص ماشاء اللہ اچھی تربیت کی بچوں کی ہے نا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا فرمائیے پھر کیا سوال ہے آپ کا؟ جس سے آپ تو حضور نیوزی لینڈ تو گئے تھے 1999 میں. جی. وہاں ماوریز تو ہے. جی. ان کے لیے مجھے میرا استقبال کرنے بھی آئے تھے ایئرپورٹ پر. جی ہاں. جی ہاں. اور ناک سے ناک بھی ملایا تھا. جی ہاں. ٹریڈیشن علاج کا طریقہ ہے کام. تو ہماری عزت ایک ہو گئی. یہ طریقہ ان میں ریلیجن اور ٹریڈیشن بہت اسٹرانگ ہے نا. تو ان پریچنگ کے یا تبلیغ کے تو راستہ کیسے دکھائیں کہ بیکاز اٹس سو اسٹرانگ. اس کے متعلق میں نے وہاں بھی آپ کو سمجھایا تھا. آپ پتہ نہیں تھے کہ نہیں مگر باقی جو جماعت تھی ان کو میں نے بتایا تھا کہ ان کو صرف روحانیت کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے. یعنی اسلام کی طرف پھیرا جا سکتا ہے. دلائل کے ایچ پیچ میں نہیں آئیں گے نہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں زیادہ. عیسائیت کے ساتھ جو انہوں نے ایک فراڈ ہی کیا ہوا ہے. نام عیسائیت کا بنا رہے بہت سے فکرے یعنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ عیسائی ہو گئے. لیکن جب آپ ان سے پوچھیں براہ راست کہ اپنا مذہب کیا تو اپنا قرآن ضرور بتاتے ہیں. کوئی ان کو دلچسپی نہیں عیسائیت میں. مگر عیسائیت نے اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانے کے لیے استحکام کی خاطر بڑی بڑی قوموں کو اس طرح قبضے میں کیا ہے نام کے طور پر اسے ہی. پھر آگے ان کے بچے جب تعلیم پاتے ہیں دوسری تیسری نسل میں تو کچھ ان میں عیسائی بھی بن جاتے ہیں. مگر میں نے جہاں بھی ان سے رابطہ کیا مجھے تو ماڈلز میں یہاں آ کے بھی ملے ہیں بعض. انہوں نے عیسائیت کو دکھائی نہیں دی. وہ اپنے پرانے قدیم مذہب جو ایک مبہم سی چیز ہے کلچر ہے دراصل اس کے قائل ہیں اور روحانیت کی طرف توجہ ہے. اس لیے اگر روحانی طور پر دعا کے ذریعے اور ان کو روحانیت کا قائل کر کے خدا کی طرف صرف کھینچا جائے تو بعید نہیں کہ لوگ ہونا شروع ہو جائیں. ان کے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور ویل آرگنائزڈ ہے اور ان کے عوام الناس سے رابطہ اس لیڈرشپ کو چھوڑ کر مشکل ہوگا. اور اس لیڈرشپ سے رابطے کے لیے ایک لمبی محنت درکار ہے کیونکہ ایک دو کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ وہ مانیں گے کھل کے. اس لیے پلان کر کے ان کی لیڈرشپ کا سٹرکچر دیکھ کر اس میں مختلف آدمیوں کو مختلف جگہوں پر لگانا تاکہ وہ اپنی کونسل میں فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. وہ جو فیصلہ ہے وہ سب ان کے ماتحتوں کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ ان کا ہولڈ ہے ابھی تک. اور یہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف جگہ ان کے الگ الگ لیڈرشپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو یہ کام کریں آپ پھر دیکھیں اللہ فضل کرے. مگر سنجیدگی سے کرنا چاہیے. اتفاقی رابطوں سے بات نہیں بنتی. اب میں گیا تھا میرے رابطے ہوئے ان کا رجحان پیدا ہوا پھر فالو اپ نہیں ہوا پیچھے. اس کے بعد جو سلسلے کو جاری رکھنا ہے یہ تو بڑا محنت طلب کام ہے اور ایک ایک آدمی کی سپورٹ باقاعدہ ایک مشن کے طور پر ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے سپورٹ ہے تم ذمہ دار ہو تم جواب دہ ہو جو چاہے کجا ہو کرو لیکن تم نے یہ کام کرنا ہے. اس لحاظ سے امید ہے انشاءاللہ وہاں تبدیلی آ جائے گی لیکن کام کو ذرا منظم طریقے پہ کرنا ہوگا اور دعاؤں کے ساتھ. یہ بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ہمارے آدمی وہاں دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں رفتہ رفتہ.
اور سمجھتے نہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. وہ کام جو بالکل ناممکن دکھائی دے رہے ہوں، میں جان نہ پڑے، دعا شروع کریں تو ان میں جان پڑ جاتی ہے. تو زندگی ڈالنے والا اللہ ہے، انسان نہیں. اس لیے یہ مردہ کام ہے صاحب. قومیں بھی مردہ ہیں، ان میں دعا کی طاقت کے بغیر جان نہیں آ سکتی. تو ایسے لوگ لگائیں جن کو آپ معین طور پر کہیں اب تم نے دعا میں لگ جانا ہے. ان کے لیے ہر سفر سے پہلے دعا کیا کرو، ہر ملاقات کے دوران دعا کیا کرو، اور پھر انشاءاللہ اس کے فضل سے رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ وہ رب کیفا توحید ماتا کا نظارہ کو دیکھ لیں گے اللہ کے فضل سے. سنائیے.